أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ موسیٰ سے کہنے لگے کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص مارا گیا جسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کے قتل کیا اور رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے پھینک دیا۔ اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارے تو مقتول خود بخود بول کر اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے کیا ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان کے اندر بچھڑے کی پوجا کے جراثیم اور گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ موجود تھا۔ لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو قابل پوجا سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ لاش جی اٹھے گی اور بول کر قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ ہم سے دل لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، دل لگی نہیں کر رہا، کیونکہ ایسی دل لگی کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرمانبردار قوم ہوتے اور کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر ٹال مٹول حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگے اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر نہ ہو۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دے۔ اب بھی حکم بجا لانے پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی تو تیسری مرتبہ یہ سوال کر دیا کہ ایسی صفات کی گائیں تو ہمارے ہاں بہت سی ہیں، ہمیں پوچھ کر بتایا جائے کہ اس کی مزید صفات کیا ہوں، تاکہ ہمیں کسی گائے کا علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ کو منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس نے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام کرنا شروع نہ کیا ہو اور نہ ہی وہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ کنویں کے آگے، تندرست ہو اور صحیح اور سالم ہو، یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ یعنی اتنا کچھ بتانے کے بعد بھی کیونکہ ان کا دل نہیں کرتا تھا گائے کو ذبح کرنے کو تو وہ سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، پھر وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ وہ ہمارے لیے اس کے رنگ کی بھی وضاحت کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ ربک یبین لنا ما ہی، اب پھر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اس گائے کی مزید وضاحت کی درخواست کیجیے کیونکہ ایسی گائے تو بہت ہیں اور مرتبہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ جب انسان کو کوئی کام نہ کرنا ہو تو وہ اس کے اندر اسی طرح کے ہیلے کرتا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض وتسقي الحرث
مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، جو نہ تو زمین جوتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح اور سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اب تم نے ٹھیک ٹھیک پتہ بتلا دیا ہے۔ انہوں نے گائے ذبح کی جبکہ معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ غرض یہ کہ یہ قوم جتنے سوال کرتی گئی پابندیاں ان کی بڑھتی ہی گئیں۔ ان ساری پابندیوں کے بعد بس ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی جو تقریباً سنہری رنگ کی بے داغ اور جوان تھی، اور ایسی ہی گائے ہوتی تھی جسے پوجا پاٹ کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا جس کا۔ اب ایک تو انہیں اپنی معبود کشی کی ذہنی کوفت تھی، دوسرا یہ کہ جس شخص کی یہ گائے تھی وہ ایک نیک آدمی تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کے دام مانگے۔ اس کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے وہ اس کی قیمت ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو وہ قیمت ادا کرنی پڑی۔ اتنے سوال اور جواب کے بعد انکار یا مزید کٹ حجتی کرنا بھی محال تھا، اور اس کے بعد بالآخر انہیں اس گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے حکم پر ہی گائے ذبح کرنے کو آمادہ ہو جاتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اے بنی اسرائیل وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، پھر تم یہ الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ کر جھگڑا کر رہے تھے، اور جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ پیچھے اس آدمی کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سو ہم نے کہہ دیا، حکم دیا کہ اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو۔ چنانچہ مقتول نے بول کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قاتلوں کا جرم صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے مال و دولت کے لالچ میں آ کے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا تھا، بلکہ ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ لاش کو کسی دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک دیا تھا تاکہ ان پہ شبہ نہ ہو سکے، اور تیسرا یہ کہ خود شبہ سے بچنے کی خاطر اس قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ رہے تھے۔ گائے ذبح ہونے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کی میت پر مارا گیا تو اس کے زخم سے خون بہنے لگا، جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور اس کی لاش نے بول کر قاتل یا قاتلوں کا نام اور پتہ بتا دیا۔ اس کے بعد پھر سے اس پر موت طاری ہو گئی۔ اس طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر کر دیا۔ چنانچہ قصاص میں یہ دونوں بھتیجے مارے گئے اور انہیں اپنے چچا کے ورثے میں سے کچھ بھی نہ ملا۔ اس واقعے سے کئی امور کا انکشاف ہو گیا، مثلاً ایک، یہ گائے بالکل اسی قسم کی تھی جسے معبود سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ گائے ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکی تو دوسروں کا کیا بگاڑیاں سنوار سکتی تھی۔ پھر ذبح کرنے والوں کو نہ ذبح سے پہلے کچھ نقصان پہنچا نہ ذبح کے بعد۔ دوسرا یہ جس بات کو یہ لوگ چھپائے رکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اسے ظاہر کر دیا۔ تیسرا انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سخت تر، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ کرتوت تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ یعنی یہ معجزہ اور کئی سابقہ معجزات دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا، بلکہ تمہارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔
کیونکہ کچھ پتھر پہاڑ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں اور وہ عام لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن سے کوئی چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے کی نسبت کم نفع بخش ہیں لیکن تاہم نفع بخش ضرور ہیں، اور گرنے والے پتھروں میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، مگر تم جیسے نافرمان لوگوں سے دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر قطعاً موجود نہ ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحْرِفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں، کیا تم ان یہود سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں۔ یہ خطاب دراصل مدینہ کے سادہ دل نئے مسلمانوں سے تھا، جو یہود سے کئی بار یہ سن چکے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اب یہ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر یہود نے یہ کام کیا کہ تورات میں جو حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور تھا اس میں تحریف کر ڈالی، اور ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کا حلیہ تورات میں مذکور حلیے سے مختلف ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جب خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کرتے ہیں، تمہیں کچھ عقل بھی نہیں رہی؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے تورات وغیرہ میں خاصا مواد موجود تھا، جس سے یہ لوگ نبی آخر الزماں کے مدینہ آنے سے پہلے لوگوں میں مشہور کر چکے تھے، اور ان میں کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی بیان کر دیتے تھے اور ان سے کہہ دیتے تھے کہ ہم بھی اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، مگر وہ جب اپنے جیسے لوگوں کے ہاں جاتے تو وہ انہیں یہ کہتے کہ تم مسلمانوں کو تورات کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف جاتی ہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور مسلمان تم پر حجت قائم کر دیں کہ یہ لوگ پورا علم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے؟ مسلمانوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ سوچ تو لیا کرو۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا وہ یہود یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں؟ ان یہود علماء کا یہ خیال تھا کہ بس مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی معرفت اتنی کمزور ہے کہ انہیں یہ بھی یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو یہ اب اپنے ساتھی یہودیوں سے کر رہے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک۔